آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شب بارات کی رات کن کن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، یعنی کن کن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اس رات معاف نہیں کرتا۔ یہ 8 لوگ کون کون سے ہیں؟ اس کے ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ شب بارات میں دعا کس طرح کریں کہ وہ دعا قبول ہو جائے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ شب بارات میں ہمارے پیارے آقا سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا عمل کیا کرتے تھے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ اس رات بیری کے پتوں سے نہانے پر کیا ہوتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں یہ ساری باتیں آپ جان پائیں گی، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ شعبان اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندے کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور یہ مہینہ رمضان کے قریب ہے۔ اس لیے جب بھی یہ مہینہ آتا ہے تو ہمارے پیارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، اور ہمیں رمضان کے مہینے تک سلامتی کے ساتھ پہنچا دے۔ اور آپ زیادہ تر نفلی روزے شعبان کے مہینے میں ہی رکھتے تھے، اور اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اس مہینے میں ملک الموت یعنی موت کے فرشتے ان لوگوں کے نام کی لسٹ دی جاتی ہے جو ایک سال کے اندر مرنے والے ہیں، جو اس سال میں مر جائیں گے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میرا فیصلہ روزے کی حالت میں کیا جائے۔ میری پیاری بہنوں، شعبان کے مہینے میں ایک برکت والی رات آتی ہے جس کو شب بارات کہتے ہیں، جو کہ شعبان کی 15ویں رات کو آتی ہے، اور اس رات میں نفلی عبادت کی بہت فضیلت ہے۔ شب بارات کیا ہے؟ تو شب رات کو کہتے ہیں، اور بارات کا مطلب بری ہونا، آزاد ہونا، یعنی گناہوں سے چھٹکارا مل جانا، اور عربی مہینے کی 15 شعبان کو یہ رات ہوتی ہے جس کو شب بارات کہتے ہیں۔ اس رات کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر کوئی بندہ ثواب کی امید کے ساتھ عبادت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ فضیلت والی راتیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1، لیلۃ القدر، جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ نمبر 2، عید الفطر کی رات۔ نمبر 3، عید الاضحیٰ یعنی عید قربانی کی رات۔ نمبر 4، 15 شعبان کی رات یعنی شب بارات۔ اس رات کی خاصیت کیا ہے؟ جس طرح پورے سال کا بجٹ حکومت پیش کرتی ہے کہ پورے سال کیا ہوگا، اسی طرح اس رات میں آنے والے سال کے تمام قدرتی کاموں کا لکھا جوکھا اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو دے دیتا ہے، جیسے لوگوں کی زندگی اور موت وغیرہ۔ اس رات میں کیا کوئی خاص عبادت ہے؟ تو نہیں، اس رات میں کوئی خاص عبادت نہیں جو سنت سے ثابت ہو۔ ہاں، نفلی عبادت کوئی بھی کر سکتے ہیں، جیسے نفل نماز پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، دعا کرنا، کیونکہ یہ رات بخشش کی رات ہے، اس لیے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی ضرور مانگیے۔ کیا اس رات میں صلوات تسبیح پڑھنا جائز ہے؟ تو نہیں، جیسا کہ اوپر بیان کر دیا گیا ہے کہ اس رات میں کوئی خاص عبادت نہیں۔ ہاں، نفلی عبادت کر سکتے ہیں۔ جہاں تک صلوات تسبیح کی بات ہے تو یہ نماز نفل ہے اور فضیلت والی ہے، آپ چاہیں تو پڑھ لیں، کیونکہ اس نماز کی اتنی فضیلت ہے کہ اسے صرف اسی رات میں نہیں بلکہ پورے سال میں کئی بار پڑھنا چاہیے۔ اب بات آتی ہے کہ کیا صلوات تسبیح جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ نفل نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی، بلکہ اسے الگ الگ اپنے طور پر پڑھیں۔ اس رات عبادت مسجدوں میں کریں یا گھر پر، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، مطلب یہ کہ فرض نمازوں کے علاوہ نفل، سنت اور ذکر سے اپنے گھروں کو منور اور روشن کرو۔ اور اس رات میں عبادت نفلی ہے، اس لیے اسے گھر میں کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نفلی عبادت کے لیے لوگوں کا جمع ہونا ٹھیک نہیں، اپنے طور پر جتنا ہو سکے کرنا چاہیے۔
ہمارے پیارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شعبان میں کیا عمل تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 15 شعبان کو گھر تشریف لائے اور ابھی پورے کپڑے اتارے بھی نہیں تھے کہ پھر پہن لیے اور پھر گھر سے نکل پڑے۔ میں بھی پیچھے پیچھے چلی یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں پہنچ گئے اور مومنوں کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس رات کے آخری حصے میں قبرستان جائیں اور اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اب بتاتے ہیں کہ شب برات میں دعا کیسے کریں۔ اگر کوئی عربی دعا یاد ہو تو اس طرح دعا مانگے: اے میرے اللہ، تو ہی سب پر احسان کرنے والا ہے، کوئی تم پر احسان نہیں کر سکتا۔ اے مہربان کرنے والے، اے بندوں کو عطا کر دینے والے، پریشان حالوں کا اور مصیبت کے ماروں کا تو ہی سہارا ہے۔ اے اللہ، تیرے سوا کس سے مانگے، تو ہی خدا ہے۔ میری بدقسمتی کو دور کر دے اور اپنے حلال رزق سے مجھے محروم نہ کر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ، میری پریشانیوں کو دور فرما، چاہے ان کو جان پاؤں یا نہیں، تو ہی سب سے زیادہ احسان کرنے والا ہے۔ اے اللہ، نیک اولاد عطا فرما اور ہماری مغفرت فرما۔ اے اللہ، تمام گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے ہو یا بڑے، جان بوجھ کر کیے ہوں یا انجانے میں، اجالے میں کیے ہوں یا اندھیرے میں۔ اور اے اللہ، آئندہ ہمیں گناہوں سے بچنے والا بنا دے اور گناہوں کی نحوست کو دور فرما۔ اے اللہ، ایمان پر خاتمہ فرما دے، ہماری ماں باپ، استاد اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، ایمان پر خاتمہ فرما دے، ہمارے ماں باپ، استاد اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے اور ان کی نیک دعاؤں کو قبول فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں وہ سب عطا فرما دے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے مانگا اور جن چیزوں سے ہمارے نبی نے پناہ مانگی۔ اے اللہ، ان تمام چیزوں سے ہمیں پناہ دے دے۔ تو یہ تھی دعا۔ تو بتاتے ہیں کہ اس رات کن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 1، مشرک، اللہ کے سوا کسی اور سے فائدہ اور نقصان کی امید رکھنا اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجنا اور اس کی عبادت کرنا، وہ اس رات میں بخشا نہیں جاتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ نمبر 2، دل میں کینہ رکھنے والا۔ کینہ کسے کہتے ہیں؟ تو کینہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے، اس سے شریعت کے خلاف دشمنی اور بغض رکھے، نفرت کرے اور یہ ہمیشہ چلتا رہے، تو اسی کو کینہ کہتے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اس کے ساتھ میل اور تعلقات شروع کر دیے جائیں۔ نمبر 3، رشتوں کو توڑنے والا۔ رشتہ داروں کے جو حقوق ان پر واجب ہیں ان کو ادا نہ کرنا، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا، تعلقات ختم کر دینا، ایسا شخص اس رات میں بخشا نہیں جائے گا۔ نمبر 4، شلوار ٹہنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ پاجامہ شلوار یا تہمت ٹہنوں سے نیچے پہننے کے بارے میں حدیث کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا جو اپنا پاجامہ یا تہمت ٹہنوں سے نیچے لٹکائے۔ عمل کی وجہ سے بندہ اپنی بخشش نہیں کروا پاتا۔ نمبر 5، والدین کا نافرمان۔ اس رات میں اللہ کی رحمت سے محروم رہنے والا شخص وہ بھی ہے جو اپنے والدین کا نافرمان ہو۔ نمبر 6، شرابی۔ شراب اور نشے کا عادی شخص معاف نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 7، ناحق قتل کرنے والا، یعنی کسی بے قصور کا قتل کرنے والا۔ نمبر 8، زنا کرنے والا۔ نامحرم کو دیکھنا، چھونا، بلا ضرورت بات کرنا اور ناجائز تعلقات رکھنا زنا کہلاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام گناہوں سے بچائے رکھے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی بڑا غفور الرحیم ہے۔ اگر کوئی شخص ان 8 گناہوں سے کوئی ایک گناہ بھی کرتا ہے تو وہ یہ ٹھان لے کہ یہ وہ گناہ کبھی نہیں کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ اب میری بہنوں بتاتے ہیں کہ بیری کے پتوں سے کیوں نہانا ہوتا ہے۔
تو بیری کے پتوں سے نہانے سے اس کے بہت سارے فائدے ہیں جو آج ہم جانیں گے۔ شب بارات کی جو رات آتی ہے، اس رات میں ایک غسل کرنا ہوتا ہے۔ یہ غسل بڑا ہی فائدہ دیتا ہے۔ اس غسل کے ذریعے سے ہم ان گنت فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ شب بارات 15 شعبان 14 تاریخ کے گزر جانے کے بعد مغرب کی نماز پڑھ لینے کے بعد پوری رات بھر میں کبھی بھی یہ غسل کر سکتے ہیں، کبھی بھی آپ نہا سکتے ہیں۔ اس غسل کا جو ٹائم ہے وہ مغرب کے وقت سے پوری رات تک ہے۔ اس بارے میں یہ ہے کہ جو اس رات غسل کرتا ہے وہ انسان پورا سال اگلے شب بارات تک کسی بھی جادو آسیب کے سحرے سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ غسل کس طرح سے کرنا ہے، اس کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں، دھیان سے سنیے۔ آپ دن میں ہی 7 بیری کے پتے جمع کر لیں۔ دن کے وقت آپ کو کہیں بھی مل جائیں گے، ریگستانی علاقہ ہو یا پہاڑی علاقہ، کہیں بھی آپ کو بیر کے درخت مل جائیں گے۔ جب یہ 7 پتے مل جائیں تو مغرب کے بعد آپ پانی میں ڈال کر غسل کر لیں۔ اس کے بعد آپ نوافل ادا کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، نصف شعبان پڑھیں اور بہت سارے جو عمل ہیں نیک کام کریں، نیک عمل کریں، صدقہ خیرات کریں۔ اس سے بھی بے پناہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا، اور ویڈیو سمجھ میں آئی یا نہیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔